داعی الخیر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. انتہائی قابل احترام دوستو، بزرگ اور عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو ہم جانتے ہیں، ہم جیسے تیسے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کی زبان پر اللہ نے یہ جاری کروا دیا ہے کہ یہ تبلیغ والے ہیں۔ پتہ نہیں کیسی کیسی نسبتیں لوگوں کے ساتھ دنیا میں جڑی ہوئی ہیں، لیکن سب سے اونچی نسبت کہ وہ یہ نسبت ہے۔ کوئی بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ جماعت والے ہیں، تبلیغ والے ہیں۔ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس اللہ نے لوگوں کی زبان پر دنیا میں یہ لفظ جاری کروایا ہے، اس اللہ کی رحیم و کریم ذات سے قوی امید ہے کہ وہ آخرت میں انہی لوگوں میں شمار بھی فرمائے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ بہترین ساتھی ہے۔ تو بہت بڑی نسبت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گزشتہ زمانوں میں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوئے ہیں، ایک ایک زمانے میں کئی کئی نبی ہیں، اور ایک کے بعد ایک نبیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور عمریں بھی ان کو بہت زیادہ دی گئی، لمبی لمبی عمریں۔ مورخین نے لکھا ہے 110 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے ختنہ کی تھی۔ سب سے پہلے دنیا میں ختنہ کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، 110 سال کی عمر، لمبی لمبی عمریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل عمر تو 63 سال ہے، اور کام کا جو وقفہ ہے، عرصہ ہے، وہ تو 23 سال ہے، اور زمانہ قیامت تک کے لیے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ذہن میں تو یہ سوال آتا ہے کہ جس نبی کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے لمبی عمر ان کو دی جاتی، اور جن زمانوں میں انبیاء پے در پے آ رہے تھے، ان زمانوں میں اگر عمریں کم بھی ہوتی تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک نبی گئے تو دوسرے آ گئے۔ تو پھر اس کا جواب بھی دیا ہے، فرمایا کہ چونکہ پچھلی امتوں کے بارے میں اللہ رب العزت کو اس بات کا اعتماد نہیں تھا کہ نبی کے جانے کے بعد نبی والا کام امت سنبھال سکے گی، اس لیے جب تک اگلے نبی نہیں آتے تھے، پچھلے نبی رخصت نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اس امت کے بارے میں اللہ رب العزت کو اتنا اعتماد تھا کہ 63 سال کی عمر دی، 23 سال کا عرصہ ہے۔ فرمایا نبی جی اگر آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو امت آپ کا کام اور آپ کا مشن سنبھال لے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں کئی دن آپ مسجد نبوی میں امامت کے لیے تشریف نہیں لا سکے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت شروع کر دی۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اس دن فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے سہارے کے ساتھ تشریف لائے، پردہ ہٹایا، اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے اس منظر کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ محدثین نے کہا ہے کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟
اکثر علماء نے تو یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسکرا رہے تھے کہ آپ کو اس بات سے خوشی ہوئی کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب پوری دنیا میں محنت کو لے کر کے میں اکیلا کھڑا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے آج ایک ایسی تعداد، معتد بے تعداد پیدا کر دی ہے جو اس ذمہ داری کو لے کر کے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا، مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ، نظام الدین کے حضرات کا افریقہ کے جو مغربی ممالک ہے، تیونس ہے، مراکش ہے، الجزائر ہے، یہاں سب فقہ مالکی ہیں۔ نظام الدین کی جماعت کا سفر ہوا تو وہاں کے بڑے بڑے علماء یہ بات کہنے لگے کہ فقہ مالکی پر جو حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اوجز المسالک لکھی ہے، فرمایا کہ ایسا احسان ہے فقہ مالکی پر جو علماء مالکیہ پر جو قرض تھا وہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اتار دیا ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے محدثین کا جواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اس وجہ سے تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق امامت کر رہے ہیں اور صحابہ آپ کے پیچھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوئے کہ اب اعتماد ہے کہ میرا کام میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی تھمے گا، ہوتا رہے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے محنت دی ہے، کام دیا ہے۔ بعض علماء نے اس کی مثال بارش سے دی ہے۔ مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند کے صدر مفتی تھے، ڈھابیل اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک بیان ان کا اس زمانے میں ہوا ہے، اس میں حضرت نے فرمایا کہ یہ دعوت کا کام اس کی مثال تو بارش کی ہے کہ یہ محنت ہو رہی ہے تو جیسے بارش برستی ہے تو کنویں بھی بھرتے ہیں، تالاب بھی بھرتے ہیں، ندی نالے بھی بھر کر کے چلتے ہیں، کھیت بھی سیراب ہو رہا ہے، جانور بھی سیراب ہو رہے ہیں۔ فرمایا دعوت کی محنت ہے، خانقاہیں بھی آباد ہے، مسجدیں بھی آباد ہے، مدارس بھی قائم ہو رہے ہیں، آباد بھی ہو رہے ہیں، بڑی تعداد ہے۔ پڑوس ملک کا بڑا ادارہ ہے جامعۃ الرشید، 10,000 طلبہ وہاں پڑھتے ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے۔ وہاں کے محتمم صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت اتنا بڑا ادارہ اللہ پاک نے آپ کو ذریعہ بنایا؟ فرمایا ذریعہ میں نہیں ہوں، ذریعہ تو ایک ڈاکو ہے۔ یہ ڈاکو؟ فرمایا ہاں، میرے والد صاحب وہ کسی غلط فہمی میں کسی نے ان کے اوپر مقدمہ کر دیا تو پولیس گھر آئی، ان کو پکڑ کر کے اس نے جیل میں بند کر دیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس جیل خانے میں تھے وہاں پر ایک شخص پہلے سے اور تھا اور وہ کسی ڈاکے کے جرم میں گرفتار ہوا تھا، تو کئی دن والد صاحب اس کے ساتھ تھے، تو اس نے والد صاحب کو دعوت دی، ان کو سمجھایا اور کام کا اس نے تعارف کروایا کہ تمہارا تو جرم کچھ ہے نہیں، اس لیے تم تو چھوٹ جاؤ گے، تو تم جب جانا تو کہا کہ یہ محنت ہے، تم وقت لگاؤ۔ ورنہ اس نے میرے والد صاحب کی تشکیل کی اور والد صاحب نے وقت لگایا، والد صاحب نے مجھ کو جو ہے وہ مفتی بنایا اور اللہ نے یہ ادارے کی بنیاد رکھوائی۔ 10,000 طلبہ۔ مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت میں دیوبند کے صدر مفتی تھے، اس زمانے میں لکھنؤ میں اجتماع تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو تشریف لے گئے۔ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی صاحب اور مولانا عبد الباری صاحب حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں تھے، یہ سب جمع ہوئے۔ مولانا عبد الباری صاحب فرمانے لگے ٹھیک ہے کام تو ہو رہا ہے، محنت تو ہو رہی ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابھی تو پورا دلی کا اطراف، میوات، یہ سارا سب باقی ہے اور یہ چھوڑ کر کے لکھنؤ آ گئے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ تم جس کے خلیفہ ہو، حضرت تھانوی نے بہشتی زیور لکھی، اصلاح الرسوم لکھی، جس میں ساری رسومات کی اصلاح کے بارے میں لکھا، تو تھانہ بھون رسومات سے پاک نہیں ہو گیا تھا؟ خیر ان حضرات کی گفتگو چلتی رہی،
مولانا عبد الباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر تبلیغ والوں کا کوئی اور کارنامہ نہ بھی ہو تو یہ کارنامہ سب سے بڑا ہے، اس نے دیوبند کے صدر مفتی کو اپنی بات کا قائل کر لیا ہے، انہوں نے تبلیغی بنا دیا۔ مفتی صاحب فرمانے لگے یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی کو تبلیغ والوں نے تبلیغی نہیں بنایا بلکہ تبلیغ نے دارالعلوم دیوبند کو مفتی دیا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، کام کے نفع پر بھی ہماری اپنی نظر۔ حضرت فرمانے لگے کام میں سستی کی بڑی وجہ یہ ہے کام کے نفع پر ہماری نظر نہیں ہے۔ کام کا نفع کیا ہے؟ کام کے نفع پر بھی نظر اور کام کے ذریعے سے اپنی ذات کے نفع پر بھی نظر۔ کیا کیا نفع ہے کام کے؟ علماء نے لکھا ہے دعوت کا سب سے پہلا نفع یہ ہے کہ دعوت وجود میں آئے گی تو ہدایت اور دین وجود میں آئے گا۔ دعوت وجود میں آئی تو ہدایت وجود میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وہی غار حرا میں سورہ اقرا کی آیتیں نازل ہوئی، حضور گھر پر تشریف لائے، سب سے پہلی دعوت شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے قرآن کو سننے والی خدیجہ الکبریٰ ہے اور سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی بھی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ محنت شروع کی تو ہدایت وجود میں آ رہی ہے، دین وجود میں آ رہا ہے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ پر خوب بات پیش کی، انہوں نے قبول کیا۔ مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات پیش کی۔ علماء فرماتے ہیں خود حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جیسے ہی ابوبکر کے سامنے بات رکھی ہے میری بات کے ختم ہوتے ہی ابوبکر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ فرماتے تھے میں نے جتنے لوگوں کو میں نے دعوت دی ہے ہر ایک نے مجھ سے اپنی بات پر دلیل کا مطالبہ کیا ہے سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ علماء فرماتے ہیں صدیق کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے بغیر کسی دلیل کے تصدیق کر رہے ہیں۔ کام شروع کیا، محنت شروع کی، جیسے جیسے محنت وجود میں آتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہدایت وجود میں آ رہی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، فرمایا کہ جتنی کام کے نفع کو اغیار جانتے ہیں، حضرت فرمانے لگے اس کام کے نفع کو جتنا غیر جانتے ہیں، المیہ یہ ہے کہ کام کرنے والا بھی نہیں جانتا ہے۔ کام کیا ہے؟ حج کے موقع پر مشرکین مکہ اپنے وفود کو راستوں میں کھڑا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ آنے والے حاجیوں سے تم کہنا کہ تم سارے ارکان کرو لیکن ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، اس سے ہرگز ملاقات مت کرنا، کیوں کہ تم اس سے ملو گے تو اس کے ہو جاؤ گے، کہ اس کی باتوں میں جادو ہے، اس کی باتوں میں سحر ہے، جو اس سے ملتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک غیر کام کے نفع کو جانتے ہیں۔ میوات میں شروع زمانے میں ایک شخص نے چوری کی تو اس کو گرفتار کیا پولیس نے، تو تھانے دار غیر ایمان والا تھا، اس نے کہا کہ تمہارا جب تبلیغ میں وقت لگا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا تو کوئی تبلیغ میں وقت نہیں لگا ہے، پر میں اس شرط پر تمہیں چھوڑا جائے گا کہ تم تبلیغ میں چلہ لگاؤ گے۔ غیر مسلم تھانے دار تمہیں اس شرط پر چھوڑا جائے گا کہ تم تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ کہ جتنی نظر کام کے نفع پر غیروں کی ہے کام کرنے والوں کی بھی نظر اتنی، اس لیے نفع سامنے نہیں ہے، پھر نگاہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ ایک انسان کسی کاروبار میں لگا ہوا ہے، جب اس لائن کا نفع اس پر نہیں کھلے گا تو وہ دوسری شکلیں تلاش کرنے لگے۔ یہ وان میں بچ نہیں رہا ہے تو کیا کریں گے کہ جس وان میں بچ رہا ہے وہ چلاؤ، یہ دھندا چل نہیں رہا ہے تو کیا کریں گے کہ دوسرے دھندے میں لگیں گے، کیوں کہ پہلے دھندے کا نفع اس کے سامنے نہیں ہے، کہ کام کا نفع سامنے نہیں ہے تو پھر نگاہ ادھر ادھر جا رہی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، فرمایا کرتے تھے ہم نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے جو تعلق قائم کیا ہے، ہمیں اتنی بصیرت ہے حضرت کے تعلق پر کہ اگر اس مجلس میں حاجی صاحب کی موجودگی میں جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی بھی آ جائیں تو ہم ان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے۔
اس لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ استقامت کے لیے بصیرت ہے اور بصیرت کے لیے سیرت ہے. میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے اپنے کام کا نفع کہ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے کہ ہدایت وجود میں آئے گی، بلکہ محنت جب وجود میں آئے گی تو ایسوں کو بھی ہدایت ملے گی کہ جو یعنی حضرت اکرمہ یہ فرماتے تھے اسلام میرے اوپر سے تو گزر سکتا ہے، میرے اندر سے نہیں گزر سکتا ہے. حضرت اکرمہ کا جملہ یہ ہے، اسلام میری لاش پر سے گزر جائے گا، ساری دنیا بھی اگر مسلمان ہو جائے فرمایا میں اسلام کو قبول نہیں کروں گا. ایسے کہ بھی فرمایا کہ جب دعوت عمومی اعتبار سے وجود میں آئی تو غیروں کے لیے بھی اسلام سے نکلنے کے دروازے بند ہو گئے. بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت وجود میں آئے گی تو اللہ پاک باتوں کو صرف کانوں تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ باتوں کو اللہ پاک دلوں میں اتار دیں گے. طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایسوں کو بھی ہدایت کہ جو آ رہے ہیں ہلاکت کے جذبے کے ساتھ اور جا رہے ہیں ہدایت کے ساتھ، ایسوں کو بھی ہدایت. آپ اندازہ لگاؤ کہ جو شخص ہلاکت کے جذبے کے ساتھ آیا ہے جب وہ ہدایت کے ساتھ واپس جا رہا ہے تو جو ہدایت کی ہی نیت کے ساتھ محنت میں آئے گا اس کو اللہ پاک کتنی ہدایت عطا فرمائیں گے. عمیر ابن وہب مشہور واقعہ ہے، جب غزوہ بدر ہوا اور بڑے بڑے سرداران مکہ مارے گئے تو صفوان ابن امیہ حتیم میں بیٹھا تھا. عمیر ابن وہب نے کہا صفوان تم مکہ کے سردار ہو، تم ایسے منہ لٹکائے ہوئے ہو، پر میں کیا کریں، سارے تو ہمارے بڑے مارے گئے، اب ہم دنیا میں رہ کے کیا کریں. عمیر نے کہا اگر دو ذمہ داریوں کا مجھ پر بوجھ نہ ہوتا تو میں نعوذ باللہ اس شخص کا سر جو ہے وہ قلم کر دیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اور میں کیا دو ذمہ داری، فرمایا کہ ایک تو اپنے بچوں کی اور کہا ایک مجھ پر قرض ہے. صفوان نے کہا تیرا قرض میرا قرض اور تیری اولادیں میری اولادیں، مر جاؤں گا تو اپنی اولادوں کو وصیت کروں گا کہ وہ اس کی اولادوں کی دیکھ بھال کرے. عمیر نے کہا پھر تو کوئی بات ہی نہیں. زہر میں بجھایا خنجر کو اور نکلے مدینہ منورہ کے. جیسے ہی مسجد نبوی کے قریب پہنچے حضرت عمر فرمانے لگے مکہ کے شیطانوں میں سے ایک شیطان آ رہا ہے، اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم سب حضور کے پاس پہنچ جاؤ اور حضور کو گھیر لو، مجھے اس کا ارادہ نیک معلوم نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں عمیر کو قریب کرو. علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی آپ کے یہاں تقسیم نہیں تھی کہ ان کو قریب کرو ان کو دور کرو، بلکہ فرمایا آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے انتہائی قریب کرتے تھے. مسجد میں پیشاب کرنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا. زنا کی اجازت مانگنے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا. تو عمیر ابن وہب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بلایا. فرمایا عمیر کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میرا بیٹا جو ہے وہ گرفتار ہے تو میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کی کیا ضرورت جو تمہارے گلے میں لٹک رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ تلواروں نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دیا، ساری رشتہ داریاں ختم کر دی، انہوں نے تو بہت نقصان پہنچایا ہے. فرمایا عمیر صحیح بات کہو. فرمایا اللہ کے نبی میں تو صرف اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا اچھا تمہاری اور صفوان کی باتیں جو حتیم میں ہوئی ہے تمہاری کیا باتیں ہوئی ہے ذرا وہ تو بتاؤ. فرمایا نبی جی کلمہ پڑھا دیجئے، ہم دونوں کی گفتگو میں تیسرا کوئی نہیں تھا، اگر وہ باتیں آپ تک پہنچی ہیں تو آپ بذریعے وہی آپ کو اس کا علم دیا گیا ہے، اور وہی تو صرف نبی ہی پر آتی ہے، آپ نبی برحق ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد عمیر سے کہنے لگے عمیر خدا کی قسم جب تو آیا تھا خنزیر سے زیادہ نفرت مجھے تجھ سے تھی، لیکن تو نے ایمان قبول کیا، اولاد سے زیادہ محبت تجھ سے ہو گئی. تو یہ بات تو
سینکڑوں دلیلیں اس بات پر ہے کہ اللہ نے محنت میں وہ تاثیر رکھی ہے جو قلوب کے پلٹنے کی طاقت رکھتی ہے. دعوت میں دلوں کے پلٹنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے. کتنے واقعات ہیں حیات الصحابہ. حکم ابن کیسان کا واقعہ حضرت بارہا اپنے مذاکرے میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ حکم ابن کیسان کے دل کو اللہ نے پلٹ دیا ہے. میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محنت کا سب سے پہلا نفع یہ ہے کہ اللہ پاک ہدایت ہے اور دین وجود میں آتا چلا جائے گا. اور دعوت نہیں ہوگی، علماء فرماتے ہیں کہ جب امت میں دعوت زندہ ہوگی تو امت کو اپنا دین بھلا لگے گا، اور جتنی کوششیں امت کو دین سے ہٹانے کی ہوگی امت دین کے اتنا ہی قریب جاتی چلی جائے گی. اور فرمایا دعوت نہیں ہوگی تو امت اپنے دین کو ہلکا سمجھنے لگے گی، اور جب ان کے اندر دین کا ہلکا پن آ جائے گا تو پھر دین سے ہٹانا غیروں کے لیے ان کے لیے آسان ہو جائے گا. ابتدا کیوں آسان ہے؟ کہ دین کا ہلکا پن آ گیا. اور صحابہ کے لیے فرمایا حضرت حذیفہ سے جب کہا روم کے بادشاہ نے کہ ہم تمہیں اپنی حکومت دے رہے، اپنی لڑکی دے رہے، تم نصرانیت کو قبول کر لو، رونے لگے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں تیرا یہ جملہ سننے سے پہلے 1000 مرتبہ مجھے موت آ جاتی. ساری حکومتیں میں مل جائے پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. دعوت کے ذریعے سے امت کو اپنا دین بھلا لگے گا، اور کہا کہ جتنی کوششیں دین سے ہٹانے کی اور ارتداد کی ہوگی اتنا ہی دین ان کے اندر میں اترتا چلا جائے گا. یہ دعوت کی تاثیر ہے. اور فرمایا کام کا دوسرا نفع یہ ہے اس محنت کے ذریعے سے اللہ پاک یقین کو بھی بنائیں گے. اس محنت کے ذریعے سے یقین بنے گا. مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ کا تجزیہ یہ ہے، فرمایا میں نے محنت کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امت کے یقین کو عمومی طور پر صحیح کرنے کے لیے اور امت کو ہدایت پر لانے کے لیے اس سے آسان شکل دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. حالانکہ بہت سارے اشکالات تھے کیونکہ مناظر آدمی ہے، پختہ علم ہے. وہ فرمایا کرتے تھے میں اپنے استاد علامہ انور شاہ کشمیری کے علم سے متاثر تھا، اس کے بعد دنیا میں کسی کے علم نے مجھ کو متاثر نہیں کیا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع تھا لکھنؤ میں. مولانا منظور صاحب فرمانے لگے کہ میں تو انتظار میں تھا موقع کے، میں نے ساری فہرست تیار کی اعتراضات کی، اور حضرت تشریف لائے تو میں پہنچ گیا. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فرمایا میں نے پرچی نکالی نہیں. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بولے منظور 8 دن ہمارے ساتھ رہنا، اس کے بعد سوال و جواب کریں گے. بولنے کا تو موقع ہی نہیں. فرمایا جب علاقوں میں ہم چلے ہیں اور ہم نے امت کے احوال دیکھے ہیں اور محنت کا رخ ہم نے دیکھا ہے اور اس کے ذریعے سے زندگیوں کا بدلاؤ اور تبدیلی جب سامنے آئی ہے، اس موقع پر مولانا نے فرمایا کہ پرچی تو میں نے پھاڑ دی اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ امت کے یقین کو بنانے کے لیے فرمایا اس سے زیادہ آسان راستہ نہیں ہو سکتا. پھر خود جماعتوں کو لے کر کے چلتے. منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب جماعت ان کے حوالے کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ جماعت ان کے حوالے کی اور جماعت رائے پور گئی. شیخ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا. تو بہت سے لوگوں نے مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری کو بھی بہت سی شکایتیں کی تھی کہ یہ دعوت کی محنت کرنے والے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ہے یہ ہے. مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جماعت تو مسجد میں تھی، میں حضرت کے پاس ملاقات کے لیے گیا. حضرت نے مجھے دیکھا، بولے منظور کوئی خط نہیں، کوئی اطلاع نہیں، تم اچانک چلے آئے. پر حضرت جماعت ہے، نظام الدین سے آنا ہوا ہے، میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں. پر میں اچھا، بہت اچھا ہوا آپ آئے. یہ سارے اعتراضات ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کرتے کیا ہے 24 گھنٹے میں؟ مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نظام الدین میں جو روانگی کی ہدایت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے تو میں نے وہ ساری باتیں نمبر وار لکھ لی تھی. تو وہ 46 ہدایات تھی جو جماعتوں کو
روانگی کے وقت دی جاتی ہے، یہ کرنا ایسے وقت گزارنا ہے. تو فرماتے تھے وہ ساری باتیں میرے پاس لکھی تھی. جیسے ہی حضرت نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، میں نے وہ پرچہ نکالا اور نمبر وار سنانا شروع کیا. 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 10 نمبر، پر میں 13 نمبر تک میں پہنچا تھا. حضرت نے فرمایا بس 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 بس. فرمایا مولی منظور اگر یہ ہدایات ہے اور کام ان کی روشنی میں ہو رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں اللہ پاک مرنے والے کو موت بعد میں دیں گے، ولایت پہلے دے دیں گے. میرے دوستو بزرگ اور عزیزو، فرمایا کہ محنت کے ذریعے سے اللہ پاک یقین کو بنائے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کے لیے ساری شکلیں جو جھکی ہے اور صحابہ جو ساری شکلوں سے مستغنی ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ان کے یقین کی مضبوطی ہے. یقین اللہ کی ذات عالی، ایک اللہ پر یقین. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، کسی نے کہا حضرت یہ راستہ جام ہے. کہ کیوں جام ہے؟ کہ شیر بیچ میں آ گیا ہے اور لوگ راستہ کراس نہیں کر رہے ہیں. سواری سے اترے اور شیر کے پاس آئے. کہا تجھے پھاڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تجھے ایذا رسانی کا حکم نہیں دیا گیا، راستہ روکنے کا حکم نہیں دیا گیا. اور اس کی گدی پر ایک تماچا لگایا تو شیر اپنے راستے پر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حدیث بیان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. 2 جملے حیات الصحابہ میں ملتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے پر یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اتنا بڑا کارنامہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا، لیکن اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا. صحابہ کی بڑی صفت تھی. اس لیے میں نے کہا نا کہ ایک طرف اس پر نظر ہو کہ کام کا نفع کیا ہے، اور اس پر بھی نظر ہو کہ کام کے ذریعے سے ہماری ذات کا نفع کیا ہے. جس طلب کے ساتھ پہلے دن تبلیغ میں ہم نے قدم رکھا تھا، وہ طلب بڑھ رہی ہے یا وہ گھٹ رہی ہے؟ حضرت فرمانے لگے پرانے ہونے کی بڑی علامت یہ ہے کہ جو طلب شروع میں تھی، فرمایا وہ طلب بھی اس کے پرانا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی. اور پھر مثال دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں پرانے ہیں، بلکہ علماء میں اختلاف ہے کہ دونوں میں زیادہ پرانا کون ہے. ابو بکر صدیق پہلے ایمان میں داخل ہوئے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان میں داخل ہوئے؟ بہرحال علماء نے تطبیق یہ دی ہے کہ بڑوں میں ابو بکر صدیق پہلے ایمان میں داخل ہوئے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان میں داخل ہوئے. یہ دونوں حضرات طواف کر کے فارغ ہوئے اور مطاف سے باہر نکلنے لگے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنی ماں کو اپنے سر پر اٹھائے ہوئے اپنے کاندھے پر وہ مطاف میں داخل ہو رہا ہے طواف کرانے کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے علی یہ شخص تو اللہ کی رحمت سے انتہائی قریب معلوم ہوتا ہے. ایک تو اپنی ماں کی خدمت میں ہے ان کو کاندھے پہ اٹھائے ہوئے، اور دوسرے طواف. فرمایا علی چلو ہم ان سے چل کر کے ان سے دعا کی درخواست کریں. حضرت نے فرمایا یہ پرانا ہے کہ جتنا پرانا پن بڑھ رہا ہے اتنی طلب اندر میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. کہ کام کے ذریعے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ دل کے کسی گوشے میں یہ خیال کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے ہو گیا یا ہمارے اپنے کرنے کے ذریعے سے. کبھی یہ چیز حنین کے موقع پر قبیلہ بانی حوازن 13,000 کی تعداد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی ایک مٹی مٹھی لاؤ. حضرت علی نے مٹی اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. ایک مٹی مٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لی اور اس کو آپ نے پھینکا. طاقت دونوں ہاتھ سے زیادہ لگتی ہے، ایک ہاتھ ہٹا لیا جائے تو طاقت کمزور ہو جاتی ہے. 13,000 کی تعداد ہے اور ایک مٹھی مٹی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں جتنے 13,000 تھے وہ سب اپنی آنکھوں کو مل رہے تھے. لیکن اس واقعے پر اللہ نے آیت اتاری، فرمایا نبی جی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ آپ نے نہیں پھینکا ہے، یہ اللہ نے پھینکا ہے.
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب امام الانبیاء کے عمل کی نفی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تو پھر کسی اور کے لیے کہاں گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے عمل کی طرف اور اپنی طرف عمل کی نسبت کرے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جملے کہے. پہلا جملہ تو یہ کہا کہ جو اللہ کے جو مخلوق سے مستغنی ہو جائے گا اللہ مخلوق سے اس کو بے پرواہ کر دیں گے. اور دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ جو اللہ کی ذات عالی کے ساتھ جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے گا اللہ مخلوق کا خوف اس کے دلوں سے نکال دیں گے. اس کام کا دوسرا بڑا نفع میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں اندر میں یقین کا بننا ہے. اور یقین ہماری دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کا طریقہ بھی امت کو سکھایا ہے کہ دعوت دی جائے گی تو دعوت میں سب سے پہلے سب سے مقدم کیا چیز ہے دعوت. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فرمایا عدی تو ایمان میں اس لیے داخل نہیں ہو رہا ہے کہ تجھے لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا. آپ نے فرمایا عدی بتاؤ تو صحیح کون اللہ کے علاوہ معبود ہو سکتا ہے. فرمایا عدی تو اسلام میں اس لیے داخل نہیں ہو رہا ہے کہ تجھے اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنا پڑے گا. فرمایا عدی بتا تو صحیح اللہ سے زیادہ بڑا اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے. سب سے پہلے دعوت کے اندر اللہ کی ذات عالی کی طرف دعوت ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ ادعو الی اللہ اللہ کی طرف دعوت ہے. یقین کی تبدیلی ہے. اس لیے کہ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں جب تک کائنات کے ان نقشوں کا یقین میرے دوستوں بزرگوں اندر سے نہیں نکلے گا اللہ کی ذات عالی سے یہ شخص فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے. صحابہ کے لیے کائنات کی ساری شکلیں میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں مسخر ہوئی ہے اور تابع ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ ان کے اندر سے ان شکلوں کے یقین کا نکل جانا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کائنات میں سب سے ظالم چیزیں 2 چیزیں ہیں, ایک آگ ہے اور دوسرے پانی ہے. لیکن صحابہ کا جملہ یہ ہے کہ وہ حرہ کی آگ جس کو دیکھنے والے راوی نے حضرت عمر سے یہ فرمایا امیر المومنین اگر اس آگ کو بجھایا نہیں جائے گا پورے مدینہ کو وہ آگ تباہ کر کے رکھ دے گی. تمیم داری یہ کہہ رہے ہیں ارے امیر المومنین وہ آگ کہاں ہے, وہ تو ایک چھوٹی سی چنگاری ہے. اور اپنے کوڑے کے ذریعے سے پہلی تکبیر کہی اور کوڑے کو اٹھایا اور آگ کو ایسے سمیٹ رہے ہیں جیسے چرواہا بکری کو سمیٹتا ہے. دوسری مرتبہ تکبیر کہی آگ کو ایسے ہانک رہے ہیں جیسے چرواہا اپنی بکری کو ہانکتا ہے. حضرت عمر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جس نے اس منظر کو دیکھا ہے نہ دیکھنے والے اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. کہ آگ ہے کسی چیز کو نہیں چھوڑتی لیکن جملہ کیا ہے یہ تو ایک چنگاری ہے. اور دوسری بڑی چیز جو ہے وہ پانی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ دجلہ کا دریا سامنے ہے اور عدی ابن حجر یہ کہہ رہے ہیں یہ دریا کہاں, یہ تو اللہ کے امر کے آگے ایک قطرے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے. 56 میل کا دریا دریائے فرات حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں 4 لفظ کہے اور دریا پر سوار ہو گئے. عدی بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ دریا اللہ تو کہہ رہے ہیں وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا, ہر ایک کی موت کا وقت اللہ کے یہاں طے شدہ ہے. اس دریا کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ اگر ہماری موت کا وقت نہیں ہے تو یہ ہم کو مار سکے. فرمایا سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو دریا میں داخل کروں گا اور ساری جماعت جو ہے وہ دریا میں سوار ہو گئی. بعض روایتوں میں آتا ہے ان کے گھوڑے جب چل کر کے تھک جاتے تھے اللہ پاک اس سمندر میں ٹیلے قائم کرتے تھے جن پہ وہ گھوڑے آرام کر لیتے تھے. ایک قطرہ کہا ہے سمندر. یہ وہی عدی بن حجر ہے جن کے بارے میں وہ واقعہ بھی ہے کہ یہ قید خانے میں تھے اور ان کو غسل کی حاجت ہو گئی. مشہور واقعہ ہے. جیلر سے کہا مجھے پانی چاہیے. پینے کے لیے دن میں 1 مرتبہ پانی ملتا تھا پر میں پیاسے تو رہ لیں گے لیکن جنابت میں نہیں رہیں گے, ناپاک نہیں رہیں گے. اس نے کہا ہمارا اصول تو تمہیں پتا ہے, روز کا پانی روز دیا جائے گا. کہا کل کا پانی آج دے دو کہ نہیں دے سکتے.
فرمایا اللہ میں بغیر غسل کے نہیں رہ سکتا ہوں. حیات الصحابہ میں ہے بادل اتنی نیچے اتر گیا کہ قید خانے کے اندر گھس گیا, داخل ہو گیا اور ان کو چاروں طرف سے لپیٹ لیا اور صحابی غسل کی حاجت سے فارغ ہو گئے. حضرت فرمانے لگے اس واقعے پر کہ صرف مال اور اسباب کا ہونا ہی مالداری نہیں ہے, بل مایا حقیقی مالدار تو وہ ہے جو اسباب سے خالی ہے لیکن ان کو اللہ سے لینا آ گیا ہے. مال و اسباب کے اعتبار سے اگرچہ صحابہ کا شمار مالداروں میں نہ ہو, لیکن اس حیثیت سے کہ ان میں کا ہر فرد اللہ کی ذات عالی سے لینے والا بن گیا تھا, اس اعتبار سے ان کا ہر فرد مالدار تھا. میرے دوستوں بزرگوں, کائنات کی ساری شکلوں کا انکار ہے, ساری چیزوں کا انکار ہے. سب سے پہلے ہماری دعوت کی بنیاد یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں, اس لیے کہ جب تک تقدیر پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو علماء فرماتے ہیں یہ کمزور یقین والا اللہ معاف کرے تقدیر کے مقابلے پر آ جائے گا. ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا اور یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا. میرے دوستوں یہ سارے جملے تقدیر کے خلاف ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے اس کی زبان کو آگ کے انگارے سے جلا دیا جائے, یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ کہے کہ میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. یہ ایک اللہ کی دعوت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں نکلنے لگے, نجومی ملا. تو میں کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں علاقے کے لیے. کہ مت جاؤ. کہ کیوں؟ کہ میں علم نجوم کا ماہر ہوں اور میرے اعتبار سے یہ وقت نکلنے کے لیے مناسب نہیں ہے, نقصان ہو جائے گا. حضرت علی فرمانے لگے حضور کے زمانے میں کوئی نجومی نہیں, ابوبکر صدیق عمر کے زمانے میں کوئی نجومی نہیں, تو کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اور دوسرا جملہ یہ فرمایا جو تیری بات پر یقین کر لے قرآن پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ غیب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے. یعلم الغیب الا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے محلے میں نکاح کے لیے تشریف لے گئے تو بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی. ان اشعار میں انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ ہمارے درمیان میں ایسے بھی نبی ہیں جو غیب کی باتیں جانتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں یہ جملہ مت کہو, غیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے. غیب کی باتیں تو اللہ ہی کے علم میں ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں دوسری بنیادی چیز یہ ہے اس محنت کے ذریعے سے یقین کی تبدیلی ہے. اور تیسرا نفع میرے دوستوں بزرگوں محنت کے ذریعے سے یہ ہے, اور محنت کے ذریعے سے اور کام کے ذریعے سے یہ ہے کرنے والوں کو اللہ پاک اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. کام کے ذریعے سے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, تو سب سے زیادہ قرب بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہے. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم ابراہیم کو اپنا خلیل بنا چکے ہیں, خلیل اللہ. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم جا کر کے خوشخبری دیں. تو حضرت اسرائیل آئے خوشخبری دینے کے لیے. حضرت ابراہیم قیلولہ میں ہے, اندر دیکھا تو کیواڑ بند ہے اور فرشتہ موجود ہے. کہ تم کہاں سے آئے انسانی شکل میں؟ کہ تم کہاں سے آئے؟ کہ میں وہ ہوں جسے جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سمجھئے کہ کیوں آئے ہو؟ کہا ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے, اسے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. فرمایا مجھے بھی اس کا پتہ بتاؤ, ساری زندگی میں اس کا غلام بن جاؤں گا. فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں, وہ آپ ہی ہے. فرمایا کتابوں میں اتنا روئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جملے کو سن کر کے, اور ایسے درد کے ساتھ فرمایا میلوں تک ان کے رونے کی اور ان کے سینے کی آواز پہنچ رہی ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. علماء فرماتے ہیں ایک گھرانے کی قربانی دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہ نے اپنا خلیل بنایا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ایک گھرانے کی نہیں, سارے گھرانوں کی, اور صرف اپنے گھرانے کی نہیں, اپنی اولادوں کے گھرانے کی, اور صرف اولادوں کے گھرانے کی بھی نہیں, سارے مدینہ کے گھرانوں کی قربانی دی. اللہ نے خلیل اللہ سے اونچا مقام حبیب اللہ کا عطا فرمایا. سارے گھرانے کی قربانی. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, ضرورت مند ہے, کھانے کے لیے بھی ضرورت ہے, لباس بھی نہیں ہے,
روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے. آپ نے صحابہ نے اعلان کیا کہ جن کے پاس جو ہے ان کو عطا فرمائے. کسی نے کپڑا دیا, کسی نے پیسہ دیا, کھانا کسی کے پاس نہیں ہے. آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سلمان جاؤ ہمارے گھروں میں دیکھو, کھانا ہو تو اس کے لیے لے کر کے آؤ. اے سلمان فارسی فرماتے سارے گھروں میں گھوم کر کے دیکھ رہا تھا, کسی مکان میں بھی ایک آدمی کے کھلانے کے لیے کھانا نہیں تھا. میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچا. حضرت فاطمہ نے پردہ ہٹایا اور فرمایا دیکھ یہ دونوں بچے جو سو رہے ہیں یہ بھوک کی حالت میں سو رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے گھر میں بھی اس ایک مہمان کے دینے کے لیے کھانا نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ نبی جی کا تقاضا ہمارے گھر تک آیا ہے اور وہ تقاضا واپس ہو جائے. فرمایا میں اس کو گوارا نہیں کرتی, یہ میری چادر ہے. شمعون یہودی کو جا کر کے دینا اور اس سے کہنا اس کو گروی رکھ لے, اور نبی کی بیٹی 2 سا گیہوں تو اس سے ادھار مانگتی ہے. گئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ چادر شمعون کو دی. اس نے وہ چادر دیکھی, پہچان لی کہ یہ تو حضرت فاطمہ کی چادر ہے. اپنے سروں پر رکھ لی, رونے لگا. فرمایا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے نبوت کے گھرانے کی شان یہ ہے, یہ اپنے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں, لوگوں کے گھروں کو آباد کر دیتے ہیں. فرمایا یہ چادر بھی فاطمہ کو واپس کر دینا اور اس کے ساتھ کہنا تمہیں شمعون کے اسلام کی بھی خوشخبری ہو. چادر بھی واپس کر دینا. اس لیے میرے دوستوں, بزرگوں اور عزیزوں, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عملہ جب تک قربانی پر نہیں آئے گا اور اپنے جان اور مال کو بے حیثیت نہیں کرے گا, اللہ پاک ادیان پر اسلام کو کبھی غالب نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت دی ہے. فرمایا محنت کے ذریعے سے, قربانی کے ذریعے سے جو جتنا قربانی میں آگے ہے, فرمایا اللہ پاک اس کو اتنا قرب عطا فرمائے. تقاضے تو ہر ایک کے پیچھے ہیں, حالات ہر ایک کے پیچھے ہیں, حالات ہر ایک کے پیچھے ہیں, لیکن فرمایا جو جتنے زیادہ حالات میں ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں تو اپنے ساتھیوں پر حالات کو چاہتا ہوں تاکہ یہ حالات میں نکلے اور ان کے حال پر ترس کھا کر کے اللہ ان کی نہیں بلکہ نسلوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. حضرت فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہے. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے کہ چلو استسقاء کی نماز پڑھے, اللہ سے پانی مانگے. ابھی میدان میں پہنچے, نماز نہیں پڑھی. فرمایا واپس چلو بارش ہو جائے گی. کہا ابھی تو ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی. کہا نہیں, اللہ نے بارش کا فیصلہ کر لیا. کہ کیسے؟ کہا چوٹی اپنے آپ کو الٹا کر کے اللہ سے بارش کی بھیک مانگ رہی تھی, اس کی بے کسی پر اللہ کو ترس آ گیا, اللہ نے بارش کا فیصلہ کر لیا. حضرت فرماتے تھے جب ایک چوٹی کے ترس اس کی عاجزی پر اللہ کو رحم آ جائے تو فرمایا کام کرنے والوں کی بے کسی پر اور ان کے اوپر آنے والے حالات پر اللہ کو کتنا ترس آئے گا, اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے گا. اس لیے میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, حالات ہر ایک کے پیچھے ہیں, قربانی ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم محنت کرتے رہو گے, قربانی دیتے رہو گے, اور قربانی دیتے دیتے قبروں میں چلے جاؤ گے. فرشتہ منکر نکیر بن کر کے نہیں آئے گا, فرشتہ بشیر و نذیر بن کر کے آئے گا. منکر نکیر بن کر کے نہیں آئے گا, بشیر و نذیر بن کر کے آئے گا. اس لیے میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کے ذریعے سے جتنی بڑی مدد اللہ رب العزت کی صحابہ کے ساتھ ہوئی ہے, سب سے بڑی مدد تو بدر میں ہوئی ہے. سب سے بڑی مدد. علماء نے لکھا ہے شیطان جتنا ذلیل 2 موقعوں پر ہوا ہے پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ایک تو بدر کا موقع اور دوسرا عرفات کا موقع ہے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا تھا اور حارث ابن ہشام مکہ کے سردار کا ہاتھ پکڑ کر کے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا حارث آج تمہاری بازی ہے, کوئی تم کو پچھاڑ نہیں سکتا, تمہارا ہی غلبہ ہوگا. اچانک جب اس نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اترتے دیکھا, زمین پر چت لیٹ گیا اور کہا اللہ تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی ہے, یہ چاہے حالات برباد ہو جائے میں اپنی جان کا مطالبہ تم سے کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی, لکڑی تھی, آپ گول دائرہ بناتے تھے, فرماتے تھے ہاذا مصرع فلاں, ہاذا مصرع فلاں, یہاں ابو جہل گرے گا, یہاں امیہ ہے, یہاں عتبہ ہے, یہاں شیبہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے انچ کا بھی فرق ہم نے نہیں دیکھا ہے. اس کے بارے میں جہاں کہا وہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنی سواری دی, فرمایا زید جاؤ اور مدینہ میں فتح کا اعلان کرو, خوشخبری سناؤ.
मुनाफिकीन इंतजार में थे, ये तो 300 है, वो 1000 है, ये तो काफिले के लूटने के लिए गए थे और वो तो लड़ाई के इरादे से आए हैं, ये कहां बचेंगे। कहा पता नहीं, अब खबर आती शिकस्त की तब आती है। देखा हजरत ज़ैद हुजूर की सवारी पर आ रहे हैं, सवारी को पहचानते थे, फरमाया हाँ सवारी आ रही है, सवार नहीं आ रहा है, इसका मतलब मामला खत्म हो गया है, ना अबू बकर है ना उमर है। हजरत ज़ैद ने कहा कि खुशखबरी हो, अल्लाह ने फतेह अता फरमा दी। मुनाफिकीन ने कहा इतना बड़ा सदमा मिला है, ज़ैद का दिमाग खराब हो गया है, ये नबी की, अबू बकर की, उमर की शहादत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। घर गए, उसामा ने कहा अब्बाजान अकल तो सही है, दिमाग तो ठिकाने हैं, पर मैं तुम भी ऐसा कह रहे हो, खुदा की कसम अल्लाह ने फतेह अता फरमा दी। उधर अबू सुफियान का काफिला मक्का पहुंचा, लोग मुंतजिर है, अभी खुशखबरी आएगी फतेह की, और अभी खुशखबरी आएगी। अबू सुफियान के पास गए, फरमाया ये मुंह क्यों उतरा हुआ है। फरमाया हमारा मुकाबला तो इंसानों से नहीं, हमारा मुकाबला तो अमामे वालों से था, हम इनसे लड़ लेते, उनसे कहां लड़ पाते। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे क्या वजह है इतनी बड़ी मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो बदर में उतरी है। हजरत फरमाते थे इसकी सबसे बड़ी वजह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तश्कील थी जो मुशाहिदे के खिलाफ थी। बदर की जो तश्कील थी मुशाहिदे के खिलाफ, क्योंकि इरादा तो था नहीं मुकाबले का। आप अबू सुफियान के काफिले को पकड़ने के इरादे से निकले थे, लेकिन अबू सुफियान भी बड़ा चालाक इंसान था। उसने आगे देखा कि ये मेंगनियां पड़ी हुई है, ये कुएं के अतराफ में, कि ये कैसी मेंगनियां हैं। तोड़ करके देखा तो उसमें गुठली है, कि ये तो मदीना की मालूम होती है, मतलब ये है कि कोई हमारी जासूसी में है। और जब तहकीक की तो पता चला हाँ एक काफिला हमारी अपनी जासूसी में है, रास्ता बदल दिया, वो तो निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। कहा ये तश्कील, ये मुशाहिदे के खिलाफ तश्कील है। हजरत मिक़दाद फरमाने लगे अल्लाह के नबी, बड़ा प्यारा जुमला कहा, फरमाया अल्लाह के नबी मारने का मौका हाथ से निकल गया, मरने का मौका तो अभी भी बाकी है, हम मरने के लिए तैयार हैं। मारने का मौका हाथ से निकल गया, लेकिन मरने का मौका अभी भी बाकी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे काश मिक़दाद की जबान से निकला हुआ जुमला अब्दुल्लाह की जबान से निकल जाता, ताकि हुजूर खुश हो जाते। जुमले को सुन करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह की मदद आ करके रहेगी। ये तश्कील मुशाहिदे के खिलाफ। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयानात में है, फरमाया बनी इसराइल को मिस्र में तमक्कुन और बनी इसराइल को इस्तिखलाफ और तबद्दुल, ये बड़े भारी जुमले और अरबी के और सारे जुमले, लेकिन इसकी वजाहत मैं नहीं करूंगा। हजरत फरमाते थे ये सारी चीजें जो बनी इसराइल के साथ अल्लाह की पूरी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ मुशाहिदे के खिलाफ वाली तश्कील पर है। एक तो हमने तय कर लिया फला महीना है, फला साल है, फला हफ्ता है, फला तारीख है, लेकिन ये सारे वाकयात मेरे दोस्तों बुजुर्गों सीरत में ये है कि कोई मौका नहीं है, कोई तश्कील नहीं है, लेकिन नकद तकाजा है और तैयार है, उस पर ये अल्लाह की सारी मदद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी को लेकर के निकले हैं, सर्दी का जमाना है, बीवी की तबीयत खराब है और साथ में 10 साल का सरमाया है, बकरियों का रेवड़ है। आग लेने के लिए गए और तकाजा आ गया कि यहीं से तुम्हें फिरौन के पास जाना है, यहीं से तुम्हें फिरौन के पास जाना है। फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस गैर मुशाहिदे वाली तश्कील पर जो निकले हैं, फरमाया ये सबब बनी है फिरौन के गर्क होने का और बनी इसराइल के मिस्र में जमने का, और कहा हालात के तब्दील होने का। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, अल्लाह खौफ को अम्न से बदलेंगे और मुसलमानों के खोए हुए दबदबे को वापस लौटाएंगे। इसकी बुनियादी वजह जो सीरत में मिलती है सिर्फ और सिर्फ सहाबा का खुरूज है। कबीला हवाजिन वाले ये कहते थे, जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जमात रवाना फरमाई है, कबीला हवाजिन वाले ये कहते थे सहाबा की जमातों को देख करके हमारे दिल ऐसे लरसते थे जैसे बर्तन में पत्थर लुढ़कते हैं। लेकिन इनके दिल तो इतना डर रहे हैं, ये क्या मुकाबला करें। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि सहाबा को बड़े बड़े बादशाहों पर जो फतेह और गलबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है, उसकी सबसे बुनियादी वजह
کہ رستم کے دربار میں ریبی ابن عامر ہے اور رستم کے ہواری مواری ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اس کے لباس کا ٹھکانہ نہیں، اس کی تلوار کا ٹھکانہ نہیں، ان کی سواری کا ٹھکانہ نہیں. لیکن رستم کہہ رہا ہے اس کے ظاہر کو مت دیکھو، اس کا روب ایسا ہے گویا کہ وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں. حضرت فرماتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے صحابہ کا ہر فرد اپنے ساتھی سے پہلے جان دینا چاہتا تھا. ریبی نے فرمایا رستم سے انما ای قوم یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر، میرے ساتھ تو ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسا محبوب رکھتی ہے جیسا کہ تم عجمی لوگ شراب کو محبوب رکھتے ہو. اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، صحابہ کی بنیادی صفت یہ تھی بڑے سے بڑے تقاضے لیا کرتے تھے. ہم تھوڑی پورا کریں گے، ہم نہیں پورا کریں گے. یہ کیسے پورا کرایا جائے گا؟ صحابہ نے تقاضوں کو لینا بھی بتایا ہے اور تقاضوں کے پورا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا. محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی اس تقاضے کو میں پورا کروں گا. فرماتے تھے تقاضا تو میں نے لے لیا، لیکن پھر بعد میں یہ خیال آیا کہ کعب بن اشرف تو سردار ہے اور اتنے جو ہے وہ حفاظتی انتظامات میں رہتا ہے اور اتنے قلعے میں بند رہتا ہے، اس کو میں ماروں گا کیسے؟ حضرت فرمانے لگے اس تقاضے کو لینے کے بعد اتنی فکر سوار تھی محمد ابن مسلمہ پر، دو چیزیں کی. ایک تو یہ ہے کہ کھانا پینا تک چھوڑ دیا، یہ تقاضا پورا ہو جائے. فرمایا دوسری چیز یہ تھی مسلسل روتے تھے کہ اللہ یہ تقاضا مجھ سے کیسے پورا ہو جائے. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ سے یہ کہا تھا کہ محمد اگر تجھے کعب ابن اشرف کو مارنے کے لیے ظاہراً کوئی کفریہ جملہ بولنا پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے. تو یہ گئے کعب ابن اشرف کے پاس، اسے جا کر کے کہا یہ جو نبی ہمارے پاس آئے ہیں یہ تو بار بار ہم سے مال کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم پریشان ہو گئے مال دے دے کر کے، یہ سارے کفریہ جملے ہیں، کہ تمہارے پاس کچھ مال ہو تو دے دو، میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا. کہ کچھ گروی رکھو، کہ تمہاری بیوی کو رکھ دو. یا بیوی کو کیسے رکھو، لوگ تانا دیں گے کہ اس کی عورت جو ہے وہ اس کے یہاں گروی تھی. کہ بچے کو رکھ دو، کہ لوگ میرے بچوں کا مذاق اڑائیں گے کہ اس کے باپ نے تو ان کو گروی رکھ دیا تھا. ورنہ میرے پاس کچھ ہتھیار ہیں، میں وہ گروی رکھ دوں. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے سامنے رویا جائے گا تو رونے والوں کے لیے اللہ تقاضوں کے پورا کرنے کی شکلیں بھی سجھاتے جائیں گے. کہ کچھ ہتھیار ہے وہ گروی رکھ دوں، ہاں ٹھیک ہے لے کر کیا. دوسرے دن اپنے بھائی کو لیا، ہتھیار لیا اور آواز دی. اس کی بیوی کاہنہ تھی، کہنے لگی مجھے اس آواز سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اس نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ہمارے اپنا وعدہ ہے، وہ ہتھیار گروی رکھوائے گا اور کچھ مال اسے چاہیے. چنانچہ اس کے پاس پہنچے، کہا کعب تیرے سر میں سے کتنی عمدہ خوشبو آ رہی ہے. تو اس نے اپنا سر قریب کر دیا، سر کو چوما اور اس کو جو ہے وہ یعنی اس خوشبو کو سونگھا. کہا تیرے بدن سے کتنی عمدہ خوشبو آ رہی ہے. اس نے بدن اور قریب کر دیا، کہا سر کی خوشبو ایک مرتبہ پھر سے سونگھاؤ. سر کی خوشبو سونگھی، بھائی کو اشارہ کیا اور گردن مار. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، فرمایا صحابہ تقاضوں کو لیتے تھے. فرمایا بلکہ یہ ان کی خاص صفت تھی کہ خود تقاضوں کو پیدا کرنا اور پھر خود ان تقاضوں کے پورا کرنے کی فکر اپنی ذات سے. جب سارے مدینہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی کروا دیا، کچھ لوگ تقریباً 150 کی تعداد مدینہ منورہ میں رہ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جتنے بچے ہیں وہ سب میرے ساتھ چلیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ابو بکر کی صدیق کی آواز پر کوئی تیار نہیں ہوا، اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. لیکن جب ابو بکر صدیق اکیلے نکلے ہیں تو پیچھے اور مجمع بھی ان کے ساتھ ہونے لگا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی 3 دن مدینہ منورہ میں ایسا گزرا ہے کہ سوائے کوئی بھی بالغ مرد مدینہ منورہ میں موجود ہی نہیں تھا. مدینہ سارے بالغ مردوں سے خالی ہو چکا. اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ہمارے اپنے سامنے تقاضے ہیں. یہ تقاضے لینے ہی کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں اور قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک محنت عطا فرمائی ہے، اللہ نے کام عطا فرمایا ہے. ابھی ہمارے اپنے سامنے تقاضا ہے، ہمارے اپنے صوبے کا حضرات نظام الدین کا سفر ہونے والا ہے. اس سے پہلے محنت کا ایک نظام ہے.